اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سانگڑ ٹی وی۔ آج کل کے موسم اور حالات، جیسا کہ دنیا بھر میں کرونا کا واویلا ہے اور اس کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن سے ہر بندہ پریشان ہے۔ کاروباری حضرات، مزدور، کسان، مختلف طبقات فکر کے لوگ، تمام لوگ ہی پریشان ہیں۔ ایسے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر، ادیب، رائٹر، سخنور، حساس طبیعت کے مالک، ان کی صحت پر، ان کے خیالات پر کیسا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے لطیف حیدر خاسکیلی سے، جو کہ ایک بہترین شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں لطیف حیدر خاسکیلی سے۔ جی لطیف بھائی، آپ بہترین شاعر، بہترین رائٹر، کالم نویس، ڈرامہ نگار اور حساس طبیعت کے مالک آپ جیسے شخصیات ہوتے ہیں، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس پریشانی کے دور میں، موسم میں؟ آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ ہو گیا۔ السلام علیکم، جو بھی ناظرین ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا سانگڑ ٹی وی، تو بہت اچھا، بہت اچھی کوشش، اور میں نے آپ کی جو ہیں کچھ کوششیں دیکھی ہیں، بڑا ہی زبردست، بہترین۔ جیسے آپ نے بات کی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات ایسے بنے کہ ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے۔ سب سے پہلے جو بات جاتی ہے وہ جاتی ہے کاروباری حضرات۔ جب ہم مارکیٹس بند دیکھتے ہیں یا کاروبار بند دیکھتے ہیں تو وہ کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسان ہے، مزدور ہے، ڈیلی ویجز پہ جو کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہماری رہن سہن کا جو طریقہ ہے، جو ہماری روٹین ہے، وہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بے روزگار جو ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح سب سے زیادہ اثر ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ تو شاعر بنتا ہی تب ہے، سخنور بنتا ہی تب ہے جب وہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں آپ دیکھیں کہ جو شاعر حضرات ہیں یا شاعرات ہیں وہ سب اسی موضوع پہ آ گئے، کیونکہ انسان پر جو گزر رہی ہوتی ہے، جو فیل کر رہا ہوتا ہے، اسی کا وہ اظہار کرتا ہے۔ تو جب ہم باہر نکلتے ہیں، شہر میں جاتے ہیں، جیسے سعید مارکیٹ میں جاتے تھے، ہماری روٹین تھی، یا رحمت شاہ چوک پر آپ سے باتیں کرنے آتے تھے، کچہری کرنے آتے تھے، کیونکہ ہر انسان ریلیکس ہونا چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں تفریح گاہیں تو بہت کم ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی یا تو اوطاق پہ جاتے ہیں یا دکانوں پہ ہماری کچہری ہوتی ہے۔ جب وہاں سے گزر ہوتا ہے تو یقین کریں کہ دل ڈوب سا جاتا ہے، پتہ نہیں سوچتے یہ کیا ہوا۔ میری جو عمر ہے 50 ابو ہے، لیکن میں نے ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے تھے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی اس طریقے کی بات ذہن میں ہی نہیں آئی تھی کہ ہاں ڈیزاسٹر آتے رہتے ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، جیسے زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، یہ روٹین میں آتے رہتے ہیں، اس سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہم نے وہ سوچا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں یہ بیت رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے ہماری جو پاک کتابوں میں اس طریقے کے ذکر بھی آتا ہے، سیلابوں کا ذکر آتا ہے، طوفانوں کا ذکر آتا ہے، زلزلوں کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی وبا ہے جس میں ہم یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کہے کہ یار وہ درخت ہے، اس کے درخت کے پاس نہ جانا، وہاں بھوت کا سایہ ہے، ٹھیک ہے پھر ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ وہ وبا ہے کہ ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ جیسے آپ آئے تو وہیں سے آپ نے سلام کیا اور ڈسٹینس رکھا، دور بیٹھ گئے۔ تو یہ ایک ایسی وبا آ گئی جس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، ہمارے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ ہم دوست سے ہاتھ نہیں ملا سکیں گے، مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے اور مسجد ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ پرندے آسمان پر اڑ رہے تھے، میں نے رکھی ہوئی تھی ویڈیو، تو میں ایسے بیٹھا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا مسجد میں، ظاہر بند ہوئی ہے تو ہمارے فائدے کے لیے ہوئی ہے، یہ نہیں کہ وہ اس لیے کہ لوگ آئیں گے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، دوسرے کو ہو جائے۔ تو پرندے بہت سارے میں نے دیکھے اتر رہے تھے، اور ایک پرندہ وہ مینار پہ بیٹھا ہوا تھا جس کا میں نے فوٹو بھی لیا تھا، اور اس کے عین اوپر میں نے دیکھا ایک بادل جو ہے وہ اتفاقی طور پر گئے، یا وہ پاکستان کا جھنڈا وہ نقشہ بنا ہوا تھا، تو اس کی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ وہ دیکھو۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے وہ چیز سوچی نہیں تھی، وہ آ گئی۔
اب میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اللہ نہ کرے میں باہر نکلتا ہوں، کسی آدمی سے ہاتھ ملاتا ہوں یا نہیں ملاتا، کیونکہ میں کیئر کرتا ہوں، میں ہاتھ نہیں ملاتا، ٹھیک ہے. میں کسی چیز کو ہاتھ لگا لیتا ہوں اور اس میں سے کوئی جو ہے جراثیم آ جاتا ہے، میں سیدھا اپنے گھر چلا جاتا ہوں. گھر میں بہت بڑی فیملی ہے میری. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے کی بیماری ہے، کہ وہ کس طریقے کی مصیبت ہے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں. تو ان حالات میں بیٹھ کر بہت زیادہ سوچتے ہیں، لکھتے ہیں. میں نے ابھی آپ سے رات بات کی تھی کہ میں ایک شارٹ اسٹوری لکھ رہا ہوں، لاک ڈاؤن مقصد ان لوگوں پر لکھ رہا ہوں جو لوگ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب دکان بند ہو گئے یا ڈیلی ویجز پر ہیں تو ہمیں کچھ معاوضہ مل جائے یا ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ یہ نہیں کہ ہمیں مثلا مجھے راشن مل گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. ایسے نہیں ہے. گھر میں بیمار بھی ہے، اس کے لیے بھی دوائی لینی ہے. میں روز کماتا ہوں، جاتا ہوں، پیسے لے آتا ہوں. تو صرف کھانا نہیں ہے. ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے روز کماتے ہیں، پھر اپنی دوائی بھی کرتے ہیں. وہ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں. تو ان حالات میں یہ لاک ڈاؤن میں نے شارٹ اسٹوری آئی، اس میں ان کریکٹرز کو میں لوں گا. آپ سے رات بات ہوئی تو اب جو بھی لکھ رہے ہیں ہم پروگرام FM ریڈیو پہ بھی کرتا ہوں، کئی سالوں سے کر رہا ہوں. 2004 سے کر رہا ہوں. میں ٹنڈو آدم میں کرتا تھا، نوری آباد میں کیا، سانگڑ میں آپ کے یہاں کرتا ہوں. تو میرا یہی موضوع ہوتا ہے کیونکہ دوسرا روٹین والے پروگرام ختم ہو گئے. لوگوں کو بتاتے گھروں سے نہ نکلیں. اب آپ اپنے آپ کو جو ہے سیو کریں. سیو تب کر سکتے ہیں آپ گھر میں موجود رہیں، بلا جواز نہ نکلیں، رش والی جگہ پہ نہ جائیں، اور کوشش کریں ان حالات میں جائیں باہر. وہ بھی ینگ نوجوان جو ماسک پہن کے، دستانے پہن کے، ڈسٹینس سے اپنی سبزی لینی ہے یا ضروری کام کوئی دوائی لینی ہے. باقی تو دیکھیں شہر بند ہے، آفیسز بند ہے. چوک پہ کھڑے ہونا، روڈوں پہ کھڑا ہونا، تماشا دیکھنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. یا ہم سوچیں کہ اب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب کیا کریں، چلو دوست کو فون آ جا بھائی، اور موٹر سائیکل پہ 3 جنے بٹھا لیے. تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے. ایسے کہ آپ کو کوئی کہے کہ بھائی سامنے جو ہے یہ تار پڑی ہوئی ہے بجلی کی، ادھر نہ جائیں اور اسے کرنٹ لگ جائے گا، آپ جا کے اس کو ہاتھ لگائیں. یہ ہے. تو ان حالات میں جو ہے شاعر تو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے اس کو. اور میں نے بھی بہت سی چیزیں لکھی. اب جب آپ آ رہے تھے اس وقت میں ایک اردو کی نظم لکھ رہا تھا. تو ہم ریڈیو پہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہم زیادہ بات کرتے ہیں، تو ہم 2-3 گھنٹے دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. ہم بھی پاگل ہو جائیں ایسا لگتا ہے تو ہم زیادہ بات کرتے ہیں. تو جس کا جو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کہ آپ کے سانگڑ ٹی وی ان حالات میں. کوئی بھی چیز پتہ ہے کب مقبول ہوتی ہے؟ جب ایونٹ پہ کی جائے. یعنی ایک RJ ہے، وہ کس طرح سے عوام میں فیمس ہوگا. روٹین کے پروگرام روز کرے گا نہیں فیمس ہوگا. وہ کسی ایونٹ کا پروگرام کرے گا، یعنی عید کا پروگرام کر لیا، 14 اگست کا کر لیا، یا اس طریقے کے حالات ہو جاتے ہیں جب مشکل وقت آ جاتا ہے، یا جنگیں ہوتی ہیں، یا دیکھیں اس وقت کے وبا کے حالات ہیں، تو وہ لوگ زیادہ نیوز بھی سنتے ہیں، پروگرام بھی دیکھتے ہیں. تو ان حالات میں سانگڑ ٹی وی یقین کریں مجھے بہت اچھا لگا. اس کا جو آپ کا جو ہائی لائٹس دے رہے تھے بالکل پروفیشنل تھا، اور پروفیشنل ہی ہونا چاہیے اس طرح آپ کر رہے ہیں. مجھے بھی شوق ہے میں بھی کر لوں، لیکن اگر آپ پروفیشنل نہیں کرتے تو پھر وہ مزہ نہیں کرتی ہے. تو ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دوں گا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سانگڑ ٹی وی پر میرا بھی دل چاہ رہا تھا جب میں سانگڑ کی شخصیات کا آپ نے بہت اچھا کیا کہ جو لوگ سانگڑ کے لیے کام کر رہے ہیں، اصل ہیروز کی ڈیفینیشن ہمارے پتہ نہیں لوگ کیا میننگ نکالتے ہیں کہ ہمارے ہیروز کون ہیں. اصل ہیروز یہی لوگ ہیں جن سے آپ مل رہے ہیں، جو ہمارے شہر کا نام بھی روشن کرتے ہیں. دکھ سکھ میں کہتے ہیں کہ خوشیوں میں تو بھلے نہیں آ، لیکن دکھ میں جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ ضرور ہوں. ان حالات میں اگر آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی نمائندہ آپ کے ساتھ نہیں ہے نا، تو انعام آپ یہ سمجھے وہ آپ کا ہے ہی نہیں. آپ کے پاس پوچھنے نہ آئے. بھلے میں ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، میں اپنے ٹھیک ہوں، خوش بیٹھا ہوں، لیکن فرض بنتا ہے مجھ سے بھی پوچھنے آئے، کیا پتہ،
ٹھیک ہے نا. آپ یہ نہیں سوچیں یہ بنگلے میں بیٹھا ہوا ہے, یہ سکھی ہے, یہ زمیندار ہے, نہیں. آپ پوچھنے آئے, کیونکہ وقت ہے مصیبت کا, اس میں آپ ہر کسی کے پاس جائیں. غریب کے پاس تو ضرور جائیں, مزدور کے پاس تو ضرور جائیں, اسے پوچھیں, اور اس کے حالات کا آپ کو پتہ ہے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے, تو اس کو آپ اس کی مدد کو ضرور جائیں. یہ نہیں سوچیں کہ بھائی یہ غریب کا پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے محلے میں کون غریب, مجھے یہاں پتہ نہیں کہ اس پیچھے گلی میں کون ہے بیچارہ جو کیا کام کرتا تھا, آج اس کا گزر سفر کیسے ہو رہا ہے, مجھے پتہ نہیں, پتہ ہے. تو یہ ہے کہ اپنا جو ہوگا, بھلے نمائندہ ہو, ہمارا نمائندے ہیں, باعزت ہیں, اچھے ہیں, سب کچھ ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ پر. اس وقت اگر آپ کسی غریب کے ساتھ, کسی کاروباری آدمی کے ساتھ, کسی دکاندار کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, اسے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, تو آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر بھی اور اس پر بھی, کیونکہ آپ مٹ جائیں گے اس کے دل سے. تو مصیبتوں میں, پریشانیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے کہ انعام بھائی ہمارے لیے کوئی حکم, کیونکہ ان حالات میں ہی ہم ایک دوسرے کو سرکل میں گھوم کے مدد کر سکتے ہیں. جو نوجوان آپ نے متعارف کرائے, اصل ہیرو ہیں ہی وہ, اصل ہیرو ہیں ہی وہ, جو اپنے شہر کے لوگوں کو بیچارے کے مصیبت میں, پریشانی میں دے تو اللہ رہا ہے, لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ, آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں, کئی جگہوں پہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی سیدھی راہ دیتا ہوں, میں ہی جس کو چاہوں اس قابل بناؤں کہ اپنا نائب بناؤں. تو یہ اللہ کی مرضی ہے, وہ ان کو بنا رہا ہے, ان سے پیار ہے, ان کی جو ہے توسط سے لوگوں تک, اپنے غریبوں تک, اپنے بے سہارا جو لوگ مصیبت زدہ ہیں, جو بھوکے ہیں, اناج رزق پہنچا رہا ہے, دے تو اللہ رہا ہے, لیکن اس مقبول ان کو کیا ہوا ہے, آپ کو نہیں کیا. تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ آپ کو کیوں نہیں کیا. اگر آپ دے رہے ہیں اور شو نہیں کر رہے تو بہت اچھی بات ہے, اور جو نہیں ان حالات میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا, بھلے برادری کا بڑا ہو, جیسے قریشی ہے, قریشی کا بڑا ہے, اپنی برادری کے ساتھ اس کا فرض بنتا ہے, اگر وہ سکھی ہے تو کھڑا ہے, پوچھ رہا ہے, تو ہر اسی طرح سے تو ہوگا نا. کہتے ہیں کہ اپنے برادری سے شروع کرو. ہمارا دین کیا پیغام دیتا ہے کہ اپنی برادری سے شروع کرو نا, تو تاکہ یہ غربت ہی نہ رہے, اپنوں سے شروع کرو اور ان کے ساتھ اس وقت کھڑے رہو. سب سے پہلے یہ کہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہو, اس کی کہی ہوئی ہدایات پر, مشوروں پر, اور جو حکم ہے اس کو جو ہے اوبے کرو, تب جا کے ہم اس مصیبت سے نکلیں گے. یہ ایسے نہیں کہ گورنمنٹ اپنی طرف سے جا کے کسی دشمن سے جنگ ہے, جا کے بمباری کر کے دشمن کو ختم کر دے, یا ہماری سرحدوں کو محفوظ کر دے, یا کوئی ایسی کوئی بیماری ہے فصلوں کی, کوئی اس کو وہاں کوئی آ گیا ہے, کوئی ایسی طریقے کی مصیبت اسپرے کر دے. یہ ہے کہ گھر میں بیٹھو. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا کہ ایک شاعر, ایک سخنور کس طرح محسوس کرتا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور تکلیف بھرے لمحات کو. تو لطیف بھائی, آپ سے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس موجودہ کیفیت میں شاعرانہ طبیعت کے حساب سے آپ کیا عنایت فرما رہے ہیں آج؟ ایک نظم ہے, کہا لا دو. لاپتہ ہے دل میرا ڈھونڈ کے لاؤ, لاپتہ ہے دل میرا ڈھونڈ کے لاؤ, دھک دھک کی آواز سو گئی ہے اور اسے جگاؤ. سلگتی ہے جان میری, سلگتی ہے جان میری, بھڑکتا ہے بدن میرا, قیدی ہوں دشت کا, کچھ نہیں تو تازہ ہوا ہی گشت میں ہو تو. گشت میں ہو تو پہلا پھسلا کے ہی لے آؤ, گشت میں ہو تو پہلا پھسلا کے ہی لے آؤ. کہاں کہاں نہیں ہے رت جگہ, نکل آیا تھا گھر سے میں, نکل آیا تھا گھر سے میں, اب راستہ نہیں ملتا. نکل آیا تھا گھر سے میں, اب راستہ نہیں ملتا. بھٹک گیا ہوں در سے میں, بھٹک گیا ہوں در سے میں, میری آنکھیں بچھا کے تکیا, میری آنکھیں بچھا کے تکیا. ایک آسیب سی دہشت ہے, شہر کی گلیاں سہمی ہوئی ہیں,
شہر کی گلیاں سہمی ہوئی ہیں، شہر کے چوراہوں پہ بہت ہنس لیا میں نے، شہر کے چوراہوں پہ بہت ہنس لیا میں نے، اب چلو بہت رو بھی لیا میں نے، اب چلو بہت رو بھی لیا میں نے، منحوسیت کی وبا شہر کو لپیٹ رہی ہے، منحوسیت کی وبا شہر کو لپیٹ رہی ہے، اب ہنسا دو مجھے، اب ہنسا دو مجھے، کہیں سے ایک کہہ کہا لا دو مجھے، کہیں سے ایک کہہ کہا لا دو مجھے۔ منحوسیت کی وبا شہر کو لپیٹ رہی ہے، اب ہنسا دو مجھے، کہیں سے ایک کہہ کہا لا دو مجھے۔ یہ تھے لطیف حیدر خاسکیلی، بہت اچھے شاعر جو موجودہ حالات کے اوپر اپنی ایک نظم لکھی اور ہمیں سنا رہے تھے، اپنے دل کا حال بیان کر رہے تھے اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ میں بہت شکر گزار ہوں لطیف حیدر خاسکیلی کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اپنی جو ہے شاعری سے نوازا۔ بہت شکریہ لطیف بھائی۔